میں تیرے رسول نے اپنی کانڈ تے اٹھ دے اوج برداشت کیتن تے 313 تیار ہوئے میری گردن چ کپڑے دے وٹ پاتے گئے میں وٹ برداشت کیتن اے 313 تیار ہوئے اے میرا سونا ربا میں اپنے دھیری دے چہرے تے تھپڑ تے چاٹاں برداشت کیتے میں اے 313 تیار کیتے میں اللہ میں بیت اللہ چھوڑن گوارا کیتے میں اے 313 تیار کر کے آیا ہوں جے تائیں مدد نہ کیتی ولتا تیرا نا کہیں نہیں گرنا ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا وے آمنہ دلال تو اکو پڑے گردہ پتا جو میں اللہ کی میں مدد کریں سورج پکڑی جان کے زیادہ تا پریشانی توارے تے کہیں نہیں اندی چاندر پکڑی جان کے زیادہ تا پریشانی توارے تے کہیں نہیں اندی قحط سالی کے زیادہ پریشانی توارے تے کہیں نہیں اندی جدہ بھی مشکل وقت آوے جدہ بھی پریشانی دا وقت آوے جدہ بھی ازمیش دا وقت آوے گھاٹا آگئے خسارہ آگئے نقصان آگئے پریشانی آگئی ہے بارشہ روک گئے باغات دا مسئلہ ہے فصلیں دا مسئلہ ہے پیپریں دا مسئلہ ہے امتحان دا مسئلہ ہے بوکن کنے بہتر ہے دھاڑ دھاڑ کرن کے بہتر ہے مایوس تھیون کے بہتر ہے رومن کنے بہتر ہے سینہ کٹن کے بہتر ہے سر چریتے مٹی دے بوک بھر بھر کے پامن کے بہتر ہے دنیا کائنات دے سامنے اپنے گلے رب دے کرن کنے بہتر ہے اللہ دے مدد کے مدد مانگ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین مسلمان بندے کو جڑے ویلے مشکل آوے او کو کیا کرنا چاہیے بس میں اپنی گفتگو ہی ایک جملے دے ارد گرد کرنی ہے انشاءاللہ مشکلات آج کل بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ازمیشاں بہت زیادہ ہیں دکھ غم تکلیفاں بہت زیادہ ہیں کوئی مسلمان ہی نہیں آکھ سکتا کہ میں تکلیفیں کے ازمیشیں کے پریشانیاں کے محفوظ ہوں ہووے انسان ہووے مسلمان ہووے بشر ہووے بندہ تے تکلیفیں پریشانیاں کے محفوظ ہووے نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ دا پاک پیغمبر اسلام قبول کرن والے مسلمان کو اور ایمان تسلیم کرن والے مومن کو مشکل وقت دے اندر رہنمائی کرن کہ تے کو مشکل وقت ہے مصیبت دے وقت ہے تکلیف ہے کیا کرنا چاہیے سیدھی جی گال ہے ہر بندے دی سمجھ والی گال ہے کہ مشکل وقت ہے مصیبت دے وقت ہے دکھ دے وقت ہے تکلیف دے وقت ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ مشکلات کو ٹالن دی جڑی طاقت ہے وہ رب تعالی دے ہاتھ ہے پریشانیاں مصیبتاں دکھ غم تکلیفاں ازمیشاں انہیں کو مٹاون انہیں کو ختم کرنا یہ صرف اور صرف میرے رب دے اختیار ہے سورۃ الفاتحہ پڑھو سورۃ الفاتحہ دے اندر ایک آیت کریمہ ہے جڑی پوری سورۃ الفاتحہ دا نچوڑ تے خلاصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کریمہ دا بڑا سونا جیا مفہوم ہے ایاک نعبد خاص تیری اساں عبادت کرنے ہیں اور عبادت کرنے راسوں و ایاک نستعین اور خاص تیرے کے مدد منگنے ہیں اور تیرے کے مدد منگنے راسوں یعنی جیڑے ویلے مشکل وقت آوے مصیبت دا وقت آوے تکلیف آوے پریشانی آوے بندہ فوراً اللہ پاک کے مدد دا سوال کرے
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم دے سکے چاچے حضرت عباس دے پترن آپ دے سوترن چچا زاد بھائی ہن قزن آکھن لگن میں چھوٹا ہامی نبی کریم علیہ السلام نے میں کو اپنے کٹھے سواری تے بلھائے چا سفر چاسے تو میں کو فرمائے نے یا غلام اے غلام نبی کریم علیہ السلام نے میں کو بہت ساریاں باتاں سمجھائیں فرمائے نے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہا کا اذا سالت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اے عبداللہ اللہ تعالیٰ دے دین دی اللہ دے احکامات دی اللہ تعالیٰ دی طرفوں واجبات اور فرائض دی حفاظت کریں بدلے چ اللہ تیری حفاظت کرے سی اے عبداللہ تو اللہ دے دین دی حفاظت کریں اللہ دے قرآن دی اللہ تعالیٰ دے مسیتیں دی اللہ تعالیٰ دے پیغام دی تجد ہو تجاہا کا جنت کو رب دی ضرورت تھی سی رب کو اپنے سامنے موجود پیسے اے عبداللہ جیڑے ویلے بھی سوال کرن دی ضرورت پوے رب کے سوال کریں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اے عبداللہ اگر تکوں مدد منگنی پوے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد منگی یعنی جیڑے ویلے مدد منگنی پوے یعنی مشکل وقت آوے پریشانی آوے صاحب زہرے بندے کو مدد دی تے ضرورت ہوندی ہے بندہ چاہ دے کہ این مشکل وقت ہے میری مدد تھی وے اللہ تعالیٰ فرمے دے پہلا فلسفہ پہلی بات قرآن و حدیث دی نصیحت دے طور تے یہ سمجھو کہ مدد کہنے کے منگنی ہے رب العالمین کے منگنی ہے کیونکہ مدد کرن والا کون ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے بھاد چکھے چپوان والی مشکل گھڑی آئی کہ نہ آئی بولے نہیں وے چلو تھوڑی زبان دا جملہ شاید میرے تک نہ پہنچ سکے جنریٹر دا شور زیادہ ہے تساں کم از کم اپنا سر ہلا کے تو میں کو مطمئن کر سکتے ہو اپنی مہمان نوازی دا ثبوت دے سکتے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے مشکل آئی کہ نہ آئی انہوں نے مشکل دے وچ مدد منگی کہ نہ منگی کہنے کے منگی کہنے کے منگی رب تعالیٰ کے منگی ابراہیم علیہ السلام کے پہلے نبی پیغمبر رسول گزر چکے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ تو پہلے گزرے ہوئے کہیں برگزیدہ نبی اور اللہ دے پیغمبر تے رسول کو مدد واسطے نہیں پکاریا انہوں نے اللہ کو مدد منگی ہے حتیٰ کہ فرشتہ آیا ہاں پانی آلا جو اگر آنکھو تو میں مت پانی پا چھوڑا بات ہے فرمایا حسب اللہ میں کو اللہ کافی ہے یعنی مدد کہنے کے منگی نے حضرت ایوب علیہ السلام تے 18 سال بیماری دا عرصہ گزریا انہوں نے مدد کہنے کے منگی کہنے کے منگی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اپنے رب کے منگی ایویں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ مچھلی دے پیٹ دا اندھارا اے میں تو کو او باتیں دا اشارہ پیا دینا جڑیاں قرآن ہے چن جڑیاں قرآن ہے چن حضرت ایوب علیہ السلام مچھلی دے پیٹ رات دے اندھارے پیٹ دا اندھارا رات دا اندھارا ول سمندر دے تہویں دا اندھارا اللہ تعالیٰ فرمے دے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ حضرت یونس نبی والمدد منگی کہنے کے یہ میں شروع اندر عرض بیٹھا کرے نا کہ جڑے ویلے بندے دے ہوتے مشکل آوے بندے دے ہوتے مشکل آوے پریشانی آوے کوئی ازمائش آوے کوئی دکھ آوے ولوں بندے کو اللہ تعالیٰ کے مدد منگنی چاہیے کیونکہ مددگار کون ہے بولو بھائی مدد کرنے والی ذات کون ہے ہر حال ہے ہر گھڑی ہے ہر مشکل وقت ہے مدد کون کریں دے بولو مشکل وقت مدد اللہ کے منگنی چاہیے میں انشاءاللہ جڑی بات سمجھاونی ہے نا وہ حالی کہنویں شروع کی تھی یہ صرف ابتدائی تمہیدی بات آئی میں سمجھو میں مونڈ پیا بدھا یہ مونڈ تو آپ کو اگر سمجھ آ گیا تو اگلی بات انشاءاللہ ضرور سمجھ آ سی میری کوشش ہے تساں جب ٹائم کٹ کے اندے ہو تو تھوڑا وقت میں ضائع نہ کرا پہلی بات اے ذہن اچ بلاؤ کہ مشکل وقت آوے تے اللہ کے کیا منگنی ہے بولو اللہ کے مدد منگنی اللہ صاحب وہ خود قرآن چاہتے بھی میرے کے مدد منگو میں اللہ تھوڑی مدد کرے سا
ہون دوجا سوال ہے، میں ہی پاسے زیادہ تفصیل نہیں میرا، بس ابتدائی بات ہاں جڑے میں تورے ذہن نشین کر دی چن۔ پہلی بات ہے کہ پریشانی آوے تے رب کے مدد منگنی ہے، مدد منگنی ہے تے منگنی بھی کہنے کہ رب کے منگنی ہے، رب دے علاوہ بھی کہیں کے نہیں منگنے۔ اندے اوتے ڈھیر سارے دلائل دیتے بن سکتے ہیں لیکن اشارہ کافی ہے۔ اور اگلی بات، اللہ کے مدد منگی جے تے مدد منگن دا طریقہ کار کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ ایویں بندہ اپنے گھر دے باہر کھڑ کے حقلہ مارے، وے اللہ سیاں اے پروردگار میری مدد فرما۔ آخر طریقہ ہے، ویسے تو ڈھیر ذرائع ہیں، ڈھیر طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ کیڑا ہے؟ جیڑا طریقہ سکو نبی کریم علیہ السلام نے دسایا ہوئے، جیڑا طریقہ سکو رب دے قرآن نے سمجھایا ہوئے، صاحب زیر مدد کہیں کرنی ہے اللہ نے، اللہ نے آپ اپنی مدد نازل کرن دا طریقہ بھی سمجھائے کہ اگر تسا پریشانی ہے چوہو، مصیبت ہے چوہو، دکھ ہے چوہو، تکلیف ہے چوہو، تو آپ کو مدد دی ضرورت ہوئے تو ایک طریقہ ہے میرے کنے مدد گنن دا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اللہ نے خود طریقہ دسا ہے۔ اور ذرا قرآن کے پوچھتے ہیں، نبی پاک دی حدیث کے پوچھتے ہیں کہ آخر کیڑا طریقہ ہے جڑے طریقے نال اللہ تبارک و تعالی جلدی جلدی مدد کرن دے، جلدی 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 فی الفور، کیونکہ بعض دفعہ فی الفور مدد دی ضرورت ہوندی ہے، بندہ پھشا کھڑا ہوندے، پریشانی اچ کھڑا ہوندے۔ آج کل جی میں سارے توڑے حالات ہیں، ہر ویلے مدد دی ضرورت ہوندی ہے، اللہ دے فی الفور آنن فانن۔ اگر تو آپ کو میری مدد دی ضرورت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل وقت آ گئے، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی دی گھڑی بن گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے ایماندارو جڑے ویلے تواڈے اوتے مشکل وقت آوے، مصیبت دا وقت آوے، تکلیف دا وقت آوے، رب کتنا مہربان ہے، اپنے بندے نے کتنی رہنمائی کرنا ہے، اپنے بندے کو کتنے پیار نال اللہ رستہ سکھیندا پے۔ اگو ایمانداریں دی مرضی اپنے آپ کو ٹینشن وچ دتی رہن یا رب دے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، سارے کو اللہ مخاطب نہیں ہویا، ایمانداریں کو اللہ مخاطب ہوئے کیونکہ رب دی بات ایمانداریں ہی مننی آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، جڑے ویلے تواڈے اوتے مشکل وقت آوے، مصیبت دا وقت آوے، تساں کیا کرنے؟ استعینو، پہلی بات ہے کہ تساں اللہ تبارک و تعالی کے مدد طلب کرنی ہے، میرے کے تساں مدد منگنی ہے، یہ پہلی بات ہے، تساں مدد منگنی ہے میرے کے۔ مشکل وقت جڑے ویلے آوے، ازمائش آوے، گھاٹا آوے، خسارہ آوے، نقصان آوے، یہ زندگی دا حصہ ہے، ازمائش زندگی دا حصہ ہے، گھاٹا زندگی دا حصہ ہے، نقصان زندگی دا حصہ ہے۔ ایک غلط بات ہے کہ کوئی تواڈے گناہ دی تو کو سزا پہ مل دی ہے، نہیں 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 نہیں، ہی نہیں ہوندا رہندا۔ اللہ دے میں بعض دفعہ ازمائش بھی پیندا رہنا، جتنا تواڈا ایمان دا دعویٰ پکا ہوئے اتنی تواڈے اوتے ازمائش زیادہ ہوندی ہے۔ ازمائش دے دلائل نہیں میرے ہونا چاہتا، یا اللہ جی ازمائش آوے، پریشانی آوے، مشکل وقت آوے، کیا کرنا چاہیے ہے؟ اللہ دے چپ نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں تھی ہونا چاہیے، اداس نہیں تھی ہونا چاہیے، پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے۔ پہلا طریقہ کاری ہوئے استعینو، تو آپ کو مدد منگنی چاہیے میں اللہ کے۔ یا اللہ مدد دا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ چاہوں تے مدد منگو اللہ دے، بھی طریقہ ٹھیک ہے، ایویں آوازہ دے کے مدد منگوں اللہ دے بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ یا اللہ کیڑا طریقہ ہے؟ خیرات کر کے مدد منگوں اللہ دے بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن جڑا طریقہ میں اللہ تو کو قرآن پیادہ سے اگر تو صحیح طریقے تے عمل چا کرو تے میں اللہ جلدی جلدی توری مدد فرما چھوڑے سا۔ یا اللہ کیڑا طریقہ ہے؟ اللہ فرمائے دے پہلی بات سمجھو، مدد میرے کی منگنی ہے، جی جی سمجھ آ گئی ہے۔ دوسری
بات سمجھو جڑی مشکل تواڈے اوتے آئی پئی ہوے ایں دے اوتے صبر کرنے وا ویلا نہیں کرنا بے صبرا نہیں ہونا ایڈے اوڈے تبصرے تے گلے نہیں کرنے برداشت کر ونجنے صبر دا پہاڑ بن ونجنے تے صبر دا مطلب ہے کہیں دے سامنے گلے نہیں کرنے اللہ دی وانڈ تے راضی روائے ٹھیک ہے اللہ سیاں اے دو شرطاں تے عمل کرن دے بعد پہلی شرط ہے کہ میرے کے مدد منگنی ہے دوسری شرط ہے کہ صبر بھی کرنے اچھا ول کیا تھی سی اللہ فرمائے دے وصلا آسمان دے تلے زمین دے اتے جڑا طریقہ ہے میں اللہ کریم دی مدد دے نازل ہون دا جڑا طریقہ ہے تھوڑی مشکل دے دور ہون دا جڑا طریقہ ہے تھوڑی پریشانی دے ختم ہون دا جڑا طریقہ ہے جو میں اللہ تھوڑی مدد کراں یا اللہ کیڑا طریقہ ہے اللہ پاک فرمے دے جڑے ویلے پریشانی دے گھمرے چ پھسے ودے ہوو جڑے ویلے دکھے تے ازمیشن دی چکی چ پستے ودے ہوو جڑے ویلے تواڈے اوتے ازمیشاں دیاں لہراں چل جاں وجاویں ول تساں کیا کرنے اللہ پاک فرمے دے وصلا نماز چا پڑھائے نماز دے ذریعے میں اللہ پاک تھوڑی مدد فرما دے ایک کہیں تعلیم دیتی ہے بولو بھائی جان بولو اور میرے دے خدا اے اللہ دی بات سچی ہے یا نہیں سبحان اللہ ہے یا کہنا ڈاکٹر مریض کو دوائی دیکھنا میرے میں جلدی انشاءاللہ بات شروع کر دیتی ہے دیکھو چھوٹے بیٹھی ہو سارے بیٹھی ہو کوئی ساتھی اٹھے نہ بھئی یہ دے نہیں دیکھنا ڈاکٹر جڑے ویلے مریض کو دوائی دے وے ٹھیک ہوں لے تھی سے جڑے ویلے ایک کام کرے سے ایک دوائی کھا سے تو درد ختم ایک ٹھیکہ لوے سے تے زخم ختم اللہ تعالیٰ فرمے دے مدد میں کرنی ہے ایک تا مدد منگنی میرے کے دوجا جڑے ویلے پریشانی آوے کیا کرنے صبر اے ذرا شرطاں یاد رکھا ہے یہ شرطاں ضروری ہیں اے پرہیز ہے والا کو علاج ہے پہلی پرہیز ہے تو سا مدد اللہ کی منگنی ہے جی میں ڈاکٹر آدھے علاج میرا کرے سے بس یہ نہ ہوئے وال ہومیوپیتھک دو ہی لگا ونجے حکیم لبھے ہوں دو ہی لگا ونجے پھکیں شروع کر دے وال کریں ٹھیک نہ تھی سے اللہ دے مدد میرے کی منگنی ہے کہنے کی منگنی بولے دے نہیں بے یار مدد میرے کے منگنی ہے تے دوجی پرہیز ہے کہ صبر بھی کرنے دھاڑ نہیں کرنی میرا گلہ نہیں کرنا کیونکہ ازمائش میری طرفوں ہے کیا خیال ہے جڑے تورے پیسے خزیج گئے نو بھی تو مائن دیتے ہیں کوئی تورے پیو ڈالے دی جداد تا نہیں نا بل میرے اوتے آسرا کرو جیڑا دکھ دیتے میں صحت بھی تا میں دیتی آمی جیڑا گھاٹا دیتے میں نفع بھی تا میں دینا رہا اللہ پاک فرمے دے پہلی چیز ہے تسا میرے کے مدد منگنی ہے دوجی چیز ہے تسا صبر کرنے تریجی چیز کیا ہے وصلا تسا نماز دی پابندی چا کرائے نماز دے ذریعے میں اللہ کریم جلدی مدد کرنو اے قرآن کریم دی آیات کریم آئی اگلا مقام رب دے قرآن دا بیا مقام سن اللہ پاک نے بے مقام دے فرمائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ فرمائے دے میرے کے مدد منگنی ہوئے صبر کرنا توڑا کم ہے نماز ادائیگی دا اہتمام کرنا توڑا کم ہے تے توڑی مشکل ٹال کے توڑی مدد کرنے وانا میں رب دا کم ہے کشے سمجھن دی بھی کشے سمجھن دی بھی ہون اگلی گال سن ہون اے ہاں میرا موضوع اے ہاں میرا دعویٰ ہون اپنے بھینا میں کوئی دلائل دینا اگر توڑا ہے ارادہ سنن دا تھا میری کوشش ہے میں تو ٹائم ضائع نہ کر سا جے میری آنکھ جا آنکھ پاؤتا جیڑے بھی بیٹھے ہو دیکھنا میرے ہے اے ہاں میرا دعویٰ جیڑے ویلے مشکل وقت آوے پہلی بات سمجھائی ہے مکھینے کے مدد منگنی چاہی دی ہے بولو میرے بھائی جان وہ پیارے مٹھے سونے دراو دوجا کام کیا کرنا چاہی دا ہے صبر تریجا کام کیا کرنا چاہی دا ہے نماز بولو جیڑے ویلے مدد دی ضرورت تھی وے نماز ادا کرو وال اللہ کریم مدد کرنے سی اچھا میرو دیکھو جیڑے ویلے سورج پکڑی جے پریشانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی پریشانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی جیڑے ویلے چاندر پکڑی جے پریشانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی بولو چاندر پکڑی جے سورج پکڑی جے پریشانی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی
یا جڑے ویلے بارشاں نہ پیان جاون قحط سالی دا زمانہ ہوے ول بھی پریشانی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی کہ نہیں ہوندی اچھا دین کو پوچھوں کہ کیا کرنا چاہیے دین تعلیم لیں دے جڑے ویلے سورج گرن تھی وے ولوی نماز پڑھنی ہے تاکہ سورج صاف ہو ونجے چاندر جڑے ویلے گرن تھی وے ولوی نماز پڑھنی ہے تاکہ چاندر صاف تھی ونجے صلاۃ الخسوف اپنے علماء کے پوچھ حدیثیں تعلیم موجود ہے جڑے ویلے سورج گرن تھی وے نماز دا چٹیل میدان ہے اہتمام کرو جیتی سورج صاف نہ تھی وے جڑے ویلے چاندر پکڑی ونجے والوی تسا نماز شروع کر دیو تاکہ چندر صاف تھی ونجے تریجا کم کیڑا ہے جڑے ویلے تواجا زمینہ بنجر تھی ونجے فصلاں تواجا خیر آباد ہوئے تو کوئی بارش دی ضرورت ہوئے شریعت نے تعلیم دیتی ہے بارش دا ذریعہ کیڑی شے نماز ہے صلاۃ الاستسقاء ہے بارش طلب کرن والی نماز چٹیل میدان ہے اللہ دے پاک نبی لگے ہوئے صحابہ کو اکٹھا کریں نماز پڑھ دیاں بارش منگانا لی اللہ وال بارش دے دینا نماز پڑھ دیاں سورج صاف کرنا لی اللہ سورج کو صاف کر دینا نماز پڑھ دیاں چاندر صاف کرنا لی اللہ چاندر کو صاف کر دینا اللہ دے سورج پکڑی جان کے زیادت پریشانی توڑے تے کہنی اندی چاندر پکڑی جان کے زیادہ تا پریشانی توڑے تے کہنی اندی قحط سالی کے زیادہ پریشانی توڑے تے کہنی اندی شریعت نے فلسفہ دے دیتے اگر اسلام منے دے ہو اگر اللہ پاک نے تو عقل تے فہم و فراست دیتی ہے اللہ پاک فرمے دے جدہ بھی مشکل وقت آوے جدہ بھی پریشانی دا وقت آوے جدہ بھی ازمیش دا وقت آوے گھاٹا آگئے خسارہ آگئے نقصان آگئے پریشانی آگئی ہے بارشہ روک گئے باغات دا مسئلہ ہے فصلیں دا مسئلہ ہے پیپریں دا مسئلہ ہے امتحان دا مسئلہ ہے اللہ پاک فرمے دے نماز دا اہتمام کرنا تیری ذمہ داری ہے تیری پریشانی دور کر کے تیری مدد کرنے میں رب دی ذمہ داری کیسے سمجھ آندی پی یہ ہن میں دلائل دیوان شروع کر دیتن اگر تسا میرے نال تھی وہ تے دیوان دلائل دیوان دے میں دیو دے انشاءاللہ کہنی میں دا جڑے بھرا میں کو سنی وہ دے میں کو پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے اور اگلی گال سنا دا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ابو داؤد ہے کتھا بولو حدیث دی کتاب ہے ابو داؤد ابو اون دے بارے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر دی عظمت آئی کہنا آئی آپ دی عادت کیا ہوں دی جڑے ویلے پریشانی ہو گیا سنو ذرا صحابی رسول پیش کریں دے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر پریشانی ہے چومنا جڑے ویلے کئی تکلیف ہے چومنا سنائے ذرا سچے کھبے کہنا ویلے اپنے کے پہلے انبیاء کرام کو آوازاں کہنا دے اللہ پاک دے گلے تے شکوے کہنا کریں دے حدیث پاک چندے جڑے ویلے پریشانی بڑھیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امرن ففزع الى الصلاة حضرت نبی کریم دی عادت نسائی گئی ہے جنہ دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے جنہ دا کلمہ سا پڑھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑا آمنہ دلال ہے جڑا عبداللہ دا چند ہے جڑا سید الانبیاء ہے جڑا سید المرسلین ہے جڑا ساری کائنات دا نواب ہے جڑا کائنات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا رسول اللہ بھی ہے جڑا نبی اللہ بھی ہے جڑا حبیب اللہ بھی ہے جڑا اللہ دا لاڈلا پیغمبر بھی ہے اللہ دا قریبی بھی ہے حوض کوثر دا جڑا مالک بھی ہے جڑا شفاعت کبریٰ دا مالک بھی ہے جڑا رب دی جنت دی چابی دا مالک بھی ہے اے جڑی وڈی عظمت والے پیغمبر دی سیرت کیا آئی میرے نبی کریم دی عادت کیا آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے صحابی آدھے ابو داؤد جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر پریشانی دے پھنور پھسے نہ کیا کریں یار آدھیان کتھا ہے بلال جی
تھی اللہ دے نبی فرمایا کھڑا تھی لوگیں کو ساتھ اذان دے یا لوگیں کو کھڑ کے ساتھ نماز واسطے حقل مار تاکہ ساری پریشانی دور ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت آئی قرآن دی تعلیم تھوڑے سامنے آ گئی ہے سارے پاک پیغمبر دی سیرت بھی تھوڑے سامنے آ گئی ہے جڑے ویلے مشکل وقت آوے اللہ دے نبی نماز والے پاسے بھج دے نماز والے پاسے دوڑ دے اللہ دے نبی تعلیم پہ دے اے میری ختم نبوت دا اقرار کرنے والے ہو اے میری نبوت دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کو مننے والے ہو اے میرے آخری امتی ہو جدا میں نبی تھی کہ مشکل وقت نماز والے پاسے دینا والے تو کو بھی کیا کرنا چاہیے جڑے ویلے تواڈے اوتے مشکل وقت آوے تساں بھی نماز دی پابندی چ کرو اللہ تہاڈی مشکل دور فرما دے میں بڑی تیاری کر کے دلائل کٹھے کر کے ہن تواڈے سامنے رکھدا بیٹھا اگو تہاڈی مرضی تساں قابو کرو یا نہ کرو پہلے ہی میں دیکھی میں ترتیب نال تک ورز بیٹھا کرنا مقدمہ پیش کی تے میں جڑے ویلے مشکل آوے کیا کرنا چاہیے کچھ میرے نال بھی تھی وہ اللہ کے مدد منگنی چاہیے اگر ڈھیر ساری تقریر سنن چاہندے ہو تو ڈھیر سارے دلائل تے نال تھیونا بوس تے مدد دا طریقہ کیڑا ہے بولو نماز میں ایک نہیں پڑھی تو میری نیت ہے میری پرچی نکل پوے نماز میں ایک نہیں پڑھی میری نیت ہے میرا باغ بچ پوے اے فلسفہ دین کو سمجھ نہیں آندا جڑا اساں بنائی ہوندے ہیں نماز میں ایک نہیں پڑھی تو میری نیت ہے میں پریشانیاں دے بھمواری چوں نکل آواں نہ ہوے خدا این کرے نہیں بھی تھی نا این کرے نہیں تھی نا میرے دیکھیں ذرا ادے سارا نہیں رولیں نماز نہیں سے پڑھ سکے اور رولن فضول ہے اور رولن کی نے بہتر آج نماز دی پابندی کر کے جے 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھے ہاں فرائض دی ادائیگی دے بعد تے اللہ دے والا اساں جانو تو تیری مشکل جانے اساں پاسے گئے کرے نہیں جڑا علاج ہے پریشانی دا ہن میرے دیکھیں ذرا جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام تے مشکل وقت آوے کیا کریں نا بھائی جان ذرا میرے نال تھی وہ سونے میرا وہ حج تے ونجو انشاءاللہ ہاں جی کیا کریں نا یہ ہن دلائل دینا پیا میرے دیکھیں ذرا نبی کریم علیہ السلام تے بڑے بڑے مشکل وقت آئے بڑے بڑے مشکل وقت ہے میرے دیکھیں ذرا بڑے بڑے مشکل وقت آئے آپ کا فرمان پیا سنے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑے ویلے میں مکی آئے دے تانے سنا یا جیڑے ویلے میں لوگیں دیاں باتاں تے تبصرے سنا میں جیڑے ویلے پریشانی ہے جواں ول میں کیا کرنا میرے سر دے درد دا علاج میری پریشانی دا علاج میرے دماغ کو فرش کرن دا علاج آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھیں دی ٹھنڈک نماز چے میرے اکھیں دی ٹھنڈک نماز چے جڑے ویلے سر دا درد ختم ہوے اکھیں چ ٹھنڈک آوے نہیں ہے جڑے ویلے ٹینشن تے دماغ دا بوجھ ختم ہوے ول اکھیں چ سکون آوے دے جیڑا پریشان بندہ ہے اندے اکھاں دی ٹھنڈک مک ویندی ہے پاسے پاتر 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 تھک بندہ راندے نیندر نہیں آندی اکھاں بند نہیں ہو جا اللہ دے نبی نے فلسفہ دسائے اکھیں دے بند کرن دا طریقہ اکھیں کو سکون دیون دا طریقہ نماز ہے اگر تسا نماز دی ادائیگی چا کرو میں آمنہ دے لال دی عادت ہے جڑے ویلے میں نماز پڑھا اللہ میں کو سکون نصیب کر لیں دے اللہ میں جہاں ساریاں پریشانیاں دور کر لیں دے اگلی بات سن ذرا جڑے ویلے بدر دا میدان 313 دی تعداد صحابہ کرام دی بدر چ خیمے لگ گئے 17 میل دا سفر مدینہ پاک بدر دے میدان دا بدر دا کنواں اتھائیں کٹھا تھی ونا سارے جنگ تھی ونی ایک روڑی پہلے آ گئے خیمے لگ گئے ایڈو 313 اولو 1000 دی تعداد ہے تے ایڈو تلوارے تنیام کہنی
تیرے تک کمان کہنی بال بھی ہیں عورتاں بھی ہیں بڑھڑے بھی ہیں تے معذور بھی ہیں اللہ دے نبی نے خیمے لائے ہوئے میرے نبی کریم کو مدد دی ضرورت ہے آپ نے کیڑا طریقہ اپنا ہے مدد کرن دا آپ نے کیڑا طریقہ اپنا ہے مدد کرن دا اللہ دے نبی دی سیرت دے میرے واسطے نمونے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی عقیدے رات دا ٹائم صحیح بخاری ہے آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ نماز شروع کر دیتی ہے تے اللہ کے مدد دا سوال پہ کریں اللہ اے 313 میری جمع پونجی ہے اے میری محنت دا سلا ہے میرے کول جو کچھ بن سکدا او میں چٹیل میدان وچ تیرے حکم تے میں پیش کر دیتے اللہ جے اج کٹیج گئے مریض گئے شہید ہو گئے تے روئے زمین تے تیرا نہ گھنے والا کوئی نہیں ہونا اللہ عمار بن یاسر دی قربانی دے کے 313 تیار کیتے میں حضرت خبیب دی قربانی دے کے 313 تیار کیتے میں صحابہ کرام دیا قربانیاں دی جن سے خباب دی کانڈ چھلنی ہوئی ہے 313 تیار ہوئے حضرت بلال کرم ریت لیٹ دا رہ گئے 313 تیار ہوئے میں تیرے رسول نے اپنی کانڈ تے اٹھ دے اوج برداشت کی دن تو 313 تیار ہوئے میری گردن چا کپڑے دے واٹ پاتے گئے میں واٹ برداشت کی دن اے 313 تیار ہوئے اے میرا سونا ربا میں اپنے دھیری دے چہرے تے تھپڑ تے چاٹاں برداشت کی جمیں اے 313 تیار کی تمہیں اللہ میں بیت اللہ چھوڑن گوارا کی تمہیں اے 313 تیار کر کے آیا ہوں جے تائیں مدد نہ کی تھی والتا تیرا نہ کہیں نہیں گرنا اللہ پاک فرمائے دے میرا نبی نماز پڑھ کے میرے کے کوئی مدد مانگے تے میں مدد نہ کرنا تو میں کو رب کہیں آکھنے اے میرا سونا پیغمبر تائیں فلسفہ سمجھا دیتے اے تیرا ادا اے تیرا انداز میں قرآن اچ محفوظ کرے سا آمن علی نسل تک توڑا اے انداز میں پوچھے سا میں ساری کائنات آجے واسطے توڑا اے انداز نمونہ بڑھے سا اسوہ بڑھے سا قدوہ بڑھے سا عمل بڑھے سا ساری کائنات دے لوگیں کو آکسا اگر میں اللہ کے مدد منگنی میں ایمیں منگی کرو جتھا توڑا قائد جی میں بیٹھا منگلا اللہ فرمے دے میرا نبی گھبرانا تیری نماز دے ذریعے مدد منگنا میں اللہ کو قبول ہے کل بدر دا میدان جڑے ویلے سجنے 313 تیرے حسن انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین 313 تیرے حسن ہزار فرشتے آسمان تو میں اللہ نے نازل کرنا تواری مدد واسطے آسن صحابہ کرام آدن اسائیں بے چھڑی چاہ کے اڈارا دینے آسے پرلا بندہ پہلے ڈھائے بندہ مر بندہ اللہ دی نبی کے بعد جو پوچھے سے آپ مسکرا کے آدھے ہیں او میرے یارو تو سن چھڑے اصلے چاہتی ودے آوے اصل تا مقابلہ رب دی مدد پئی کریں دی آئی جڑے ویلے مشکل وقت آوے کیا کرنا چاہیے ہے بوکن کنے بہتر ہے دھار دھار کرن کے بہتر ہے مایوس تھیون کے بہتر ہے رومن کنے بہتر ہے سینہ کٹن کے بہتر ہے سر چریتے مٹی دے بوک بھر بھر کے پاون کے بہتر ہے دنیا کائنات دے سامنے اپنے گلے رب دے کرن کنے بہتر ہے اللہ دے مدد کے مدد مانگ تے مدد منگن دا طریقہ جڑا میں اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے اگر نماز پڑھدا راسیں نماز دے ذریعے میرے کے مدد چمنگ سے میں اللہ پاک تیری مدد فرما دے مدد کہنے کے مگنی چاہی دیئے تھاکتا نہیں بگے اجائیں تھی اور ہو ودے ہیں چنگا بلا سفر کرنے مدد مگنی پوے دے کہنے کے مگنی چاہی دیئے بولو یار میں آج ایک دین دا تقریری کی تھی اثر تو بعد مظفر گڑھ تے ہون بھی توارے سامنے بیٹھا تھا کل وال پروگرام ڈیلی پروگرام ہو دے تو آدھے کولو تو کدہیں کریں بڑھیا سادہ کوئی دین نہیں چکدا توفیق اللہ دے تے تواری محبت غالب آویں دیئے میں دیدہ بیٹھا کئی لوگ ہیں جنہیں دے ایمان ہے چیز آفات ہی نہ پر دعا کرو بس میرا ایہو سفر ہی انشاءاللہ سجایا ہے نا سی اگر کہیں میں سمجھنا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا
میری کوشش ہوندی ہے کہ کوئی ساتھی مجمع وچوں ایسا نہ اٹھے جندا دل موم نہ تھی وے، جندے اندر تبدیلی نہ آوے. میری ایک کوشش ہوندی ہے، اگو اللہ دی مرضی ہے نا، لیکن کچھ دل والا بندہ بھی تھوڑا جہا کوشش کرے نا موم تھی وانے چ، کچھ وہ کوشش کرے، کچھ میں رلی ملی بارش نال انشاءاللہ اللہ فتح فرما دے سی. جیڑے ویلے پریشانی آوے پہلی گال ہے اللہ کی مدد منگنی چاہیے. یار کتنا مہربان ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہوں کہ مدد منگنی چاہیے یا نہیں؟ بولو جرا سندا بھی ہے لیدا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ ناراض ہی نہیں تھی نہ اونکلو منگو تھا. کیا خیال ہے ہیں؟ جیڑے ویلے مدد منگن دی واری آوے کیڑا طریقہ ہے مدد منگن دا؟ کیڑا طریقہ ہے؟ نماز. سارے جواب دیو کیڑا طریقہ ہے؟ بولو بولو کیڑا طریقہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی اپنی بھی عادت آئی. جیڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دی پریشانی بنیا اللہ کریم فرمیدا میرا نبی قرآن سناواں، قرآن سناواں. علماء بیٹھن ماشاءاللہ ہیرے جماعت دے سناواں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اچھی آنکھوں ہن آیات دا ترجمہ سناواں سناواں سمجھ دے بیٹھے ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق اسا جان دے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون. اے میرا نبی لوگ جڑے تواڈے بارے تبصرہ کریں نوں دی وجہ تو تواڈا دل تنگ ہاں سوڑے. ہاں سوڑ تواڈی بولی دا ترجمہ ہے. تساں پریشان ہو، تساں لوگ ساحر آدن جادوگر آدن شاعر آدن مجنون آدن. میں کو پتہ ہے انک یضیق صدرک تواڈا سینہ بدھا ہوئے ہے، تساں مونجھے ہو، تساں اداس ہو. میرا نبی تو کو اداسی دا علاج دساواں. توجہ ہے تو کو تواڈی اداسی دا علاج دساواں. جی اللہ سیاں دسا. اللہ فرمائے ایویں کر فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے میرا نبی تسبیح کر اپنے رب دی تعریف دی تے تھی ونج سجدے کرن والے وچوں. تفسیراں قرآن پاک دیاں چا دیکھ سبح بحمد ربک کے مراد نماز پڑھانے. اللہ پاک دے میرا نبی نماز پڑھی رکھ تے سجدے کیتی رکھ. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. جے تئی تواڈا آخری وقت نہ آوے اجل تے تواڈے اوتے موت نہ آوے او تک تساں نماز نہیں چھوڑنی. نماز پڑھی رکھ. نماز پڑھنا تواڈی ذمہ داری ہے. تواڈا سینہ فراخ کر دیوان ساری ذمہ داری ہے. میرے پیارے بھراوو اتنا ایتا سنائی بیٹھا نبی پاک دا عمل دسائی بیٹھا. والوی سا کو سمجھنا بھئی یاد رکھا ہے میرا تجربہ ہے اللہ دی قسم ہے. میں نے ساری دلائل تے تجربہ کیتے تساں ہی کر دیکھو. جیڑے ویلے پریشانی آوے ٹائم نہیں دیکھنا فوراً ہی میں وضو کر کے اللہ دے سامنے ہی میں سجدہ چا کر 2 رکعتاں صلاۃ الحاجت چا پڑھ. اللہ تیری پریشانی دور فرما دے. نماز دے ذریعے اللہ کے مدد مانگو. جڑے ویلے پریشانی آوے اے میرے نبی کریم دی عادت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی پریشانی جڑے ویلے آوے اللہ پاک نے سجدے کرے نے. ذرا بھی بات سن میرے نبی دی عادت. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میدان قیامت لگا کھڑا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی سورج شوانیزے دے برابر ہو سی زمین تانبے علی کار گرم ہو سی تے نفس و
نفسی دا عالم ہو سی سارے نبی کھڑے آدھے ہو سن رب سلم رب سلم رب سلم اے اللہ ساکو بچا اے اللہ ساکو بچا اے اللہ ساکو بچا اللہ غیظ و غضب چے اللہ حساب و کتاب شروع نہیں پیا کرے گا اللہ کا بڑے چے کوئی نبی اللہ دے سامنے علاوہ تے تیار نہیں ہے سارے نبی دیاں قوماں حضرت آدم علیہ السلام کے آوے سن بابا جی تُساں پہلے نبی ہو اللہ پاک کو آنکھو اللہ حساب کتاب شروع کرے جہنمی ہیں تا جہنم برداشت ہے سورج دی تپش برداشت نہیں تھی بابا آدم اکسی میرا کام نہیں بابا میں پھل کھا کھڑا میں شاباش نوح علیہ السلام دو ونجو حضرت نوح علیہ السلام اکسن میرا کام نہیں میں اپنے پتر واسطے نجات دا سوال کر کھڑا میں ابراہیم نبی دو ونجو حضرت ابراہیم اکسن میرا کام نہیں یعقوب نبی دو ونجو او اکسن میرا کام نہیں ساری انسانیت رول دی ودیے نبی پیغمبر آدھے کھڑن اللہ ساکھو بچا اتھا جیڑا بندہ میرے ورگا کوئی تو کو آکے بک مار کے کہ میں جانا تے خدا جانے بس میری بیعت تھی پوگو میں جانا میرا کم جانے سمجھ وجائے اگال شریعت دے مطابق نہیں اتھا تا نبی کم دے کھڑن عام آدمی دی کیا مجال ہے نہیں سمجھ آئی میں تیو جے بندے بھی ریٹھن جڑے عزت دار خاتون کو آدن اپنے چہرے تو پردہ ہٹا جے میں تے کو نہ سننے سان تے قیامت لڑی تے کو اللہ دی بارگاہ کی میں چھوڑوے سان میں کو ایک مائی حال لیتا میں کہ بی بی اے دس جتا نبی رب سلمہ دے کھڑے ہو سن اتا عام جے مولوی دی کیا مجال ہے اللہ کے تے کو میں کوئی چھڑا سکے اتے میرے اللہ دا کام ہے آکے سی مولوی صاحبہ گال سمجھ آ گئی ہے ساری دکانداری ہے باقی اللہ پکڑے تا کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ دے سارے نبی کب دے کھڑے ساری دنیا کٹھی تھی کہ رل دی ودیے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا آگئی او اللہ دے نبی عیسیٰ اللہ دے سامنے آنکھو آجو اللہ مدد کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے جملے ضائع نہ کرے میرے پیارے بھراوو ذرا میرے دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکسن ایڈے اوڈے ونجن دی لوڑ نہیں ایڈے اوڈے ونجن دی لوڑ نہیں آؤ تو کو میں اے جی شخصیت دا راہ لاواں اے جی ذات دا تعارف کراواں اگر تو ساؤں ذات دو ونجو پہ میں کو یقین ہے اون شخصیت کو رب مناون دا ڈاٹھا ڈان دے نہیں سمجھ آئی اون شخصیت کو رب مناون دا انہیں کہ کون ہے سارے کو عیسیٰ علیہ السلام آدھن اذہبو اذہبو الہ محمد صلی اللہ محمد محمد بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا محمد نا توڑے دشمن علائے انہاں دے لوہیں تھوڑ جبیاں پہ پان محمد صلی اللہ تو سن نبی پاک کے لگے بنجو میرے لئے کن رہا آگن سارے اللہ دے نبی فرمین میرے کے آوے سن مشکل وقت ہو سی یا کہنا ہو سی بولے نہیں بھئی یار جسم تے کپڑے کہنی جوان ودے ہی میں مشکل وقت ہے یا کہنا اور دساں تو کو نبی سی کیا کرے سن اللہ دے نبی کیا کرے سو آپ نے فرمائے چوئی ساری انسانیت میں دیکھے آسی خرہ ساجدہ
میں کو پتہ ہے اللہ کی میں مدد کرے نہ راندے میں فوراً اللہ دی بارگاہ جو سجدے چڑھائے ہوئے سا اتنا لمبا سجدہ کرے سا اتنا لمبا سجدہ کرے سا یہ جا سجدہ میں اپنی زندگی کہنا کیتا ہو سی تے او دعائیں پڑھ سا جڑے آج دعائیں میں کو یاد کہنی اللہ میں کو ہوں ویلے یاد کروے سی لمبے سجدے دے بعد جیڑا اللہ غصے میں جا سوال و جواب شروع نہ پیا کریں گا سجدے دے ذریعے اللہ بات فرمے سی ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا وے آمنہ دلال تو اکو بڑے گردہ پتا جو میں اللہ کی میں مدد کریں گا اٹھو میرے نبی سیر سجدے وچو چاو سوال کرنا تو آدھی ذمہ داری ہے تو آدھے سوال دا جواب نے ہونا میری ذمہ داری ہے سفارش کرنا تو آدھی ذمہ داری ہے تو آدھی سفارش قبول کرنا میری ذمہ داری ہے اے میرے حبیب سجدے تو سر چاہو غصہ میرا ختم ہو گئے اللہ پاک نے قیامت علیہ بھی اپنا غصہ ختم کرنے انسانیت دی مدد کرنی ہے تے سجدے کرنال نماز اللہ دی قسم ہے اتنی پاور 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 ہے ساری رات آدھا روانا بھی اتنی پاور ہے والی ہوں دی پاور دا میں وزن دا احاطہ نہیں کر سکتا اتنی پاور ہے اتنی پاور ہے تیرے سارے علاقے دی کلاشا نے جتنا پاور نہیں تیرے علاقے دے دوا علاج جتنا پاور نہیں ساری دنیا دی انسانیت جتنا پاور نہیں میرے زمین دے مربع جتنا پاور نہیں اتنا پاور ہے نماز جتنا پاور ہے اتنی طاقت ہے کروڑا پتی عمرے چی اتنی طاقت نہیں اتنی MNA طاقت نہیں اتنی وزیر مشیر طاقت نہیں اللہ دی قسم جا کے آدھا وقت ہی ٹائم جڑا فرعون ہے امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سڑے دے ساری کائنات رل کے ایک امریکہ چی اتنی طاقت نہیں جتنی دور رکھتے ہیں چی طاقت ہے اللہ دے دور رکھتا پڑھ میرا عرش حلوے سی دور رکھتا پڑھ میں اللہ تیری مدد کرے سا نمازہ پڑھی رکھ میں اللہ تیری مدد کی تھی رکھ سا بڑی پاور ہے بڑی پاور ہے نماز ہے نماز کے ہی میں بھج دے اللہ دی قسم ہے شرمند ہے یار ساکوں اے مسلمان نبی دا کلمہ پڑھ دے بھج دا ہی میں وہ ڈاڑے نانے بڑھنے بیٹھے ہیں ڈاڑھی چٹی کی تھی بیٹھے ہیں میں کل بڑی پیاری بات پڑھی ہے کہیں کہ ملنا چنگی بات ہی آوے دی ہے وادن ڈاڑھی تیرے بعد جائی آئی ڈاڑھی تیرے جمن دے بعد جائی آئی تا کالی آئی ڈاڑھی آخر چٹی تھی گئی ہے تو دل دا چٹا نہیں ہویا ڈاڑھی چٹی ہو گئی ہے تیرے اندر جھالی چٹا پانا نہیں آیا اجا تک جوان کو نماز دا پتہ کہیں نہیں پوتر کو کیویں بنے سی نمازی جے پوتر نمازی نہیں بناتے ایک قبر کو جنت کیویں بنوے سی میں تے حیران ہاں وہ ٹھیک ہے اپنے مزدوریاں کرو کاروبار کرو تجارتاں کرو وہ کچھ آخرت دا سامان تا تیار کرو اے باغات دے کاروبار فصلاں زمیناں دکاناں حجاں اے تے جیون تک دا فائدہ ہے مرن دے بعد جتھا موت ہی کہنی آمنی سفر بھی لمبا ہے اتھو دی تیاری تا کرو اتھو دی تیاری نماز دی پابندی ہے نماز دی پابندی اگر کہنی تے اگلی تیاری کہنی جڑے ویلے مشکل وقت آوے اللہ دے نبی کیا کریں دے میرے خیال تھک آئے ہو آج ہیں گھنٹہ ہی تھی وانا لائے تے مائی میں سمجھو آجا ایک ہی سا تقریر کی تھی ہے دو ہی سے راندنا تھکے دنیا بیٹھے مدد منگ دیان سارے نبی کیا منگ دیان اچھا جواب دے یار بولو یار تے مدد دا طریقہ کیا آئی نماز اگر تساں تھکے بیٹھو تو میں تو رکے پہلے تھکا بیٹھا جی تساں جواب دیتا تے میں انشاءاللہ نالا جی میں میرے نبی دی عادت آئی میں میرے نبی دے یاریں دی بھی عادت آئی جیڑے ویلے مشکل وقت آوے نماز پڑھ کے اللہ کی مدد منگ دیا نا دیکھنا میں روئے سجے کھبے والے سارے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس میں ہن جلدی میں دلائل دینا پیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر جانتے اطلاع ملی ہے توڑا سکا بھرا فوت ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس سواری تو لتھن سواری تو لائکیں 2 رکعت نماز پڑھی دیں نماز پڑھ کے وہ دعا
کی تھی نے دعا کر کے سواری تے بہ گئے نال نوکرا غلام آکھن لگے قبلہ حضور لتے ہو نماز پڑھی وے آخر کیا کیتے وے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آدن کیونکہ اللہ سے قرآن جادے وستعینو بالصبر والصلاة جڑے ویلے مشکل وقت آوے اللہ کے مدد منگی کرو نماز پڑھنار میں نماز پڑھیے اللہ کے دعا کی تھیم تے اللہ میں کو صبر نصیب کر دے سی حضرت جناب سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ تختہ دار تے چڑھے کھڑے ہیں مکے دے کافر پھانسی دیوان دا پروگرام بڑائی کھڑے ہیں ساری دنیا کٹھی ہے حضرت خبیب کو آدن خبیب زبان وچو آکھ جا جڑی تکلیف میں کو پہنے ہو یا تکلیف سارے حضور پاک کو مل ونجے اتنے جملے علا جا اساں تے کو بچا چھوڑے سو حضرت خبیب آدن گالے تھی گئے ہو گالے تھی گئے ہو ساڑا کی دے سارے نبی پاک کو کنڈا لگے ساکتے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا اے تکلیف دا کی میں آگ سکتے ہیں اچھا خبیب پھانسی واسطے تیار ہو مشکل وقت پھانسی پہ لگ دی ہے حضرت خبیب کے مکے دے کافر آدن توری آخری فرمائش کیا ہے حضرت خبیب آدن میری آخری فرمائش ہے میں کو تلے لاہن دے ہو تے دور رکعت نماز پڑھن دے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی کیوں پتہ ہے جڑے ویلے تو میں کو پھانسی دے سو مشکل تھی سی میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے مدد دی دعا کریں اللہ میری مدد فرمائے سی انہیں کہ چل بھی اجازت ہے حضرت خبیب نے 2 رکعت پڑھنا سارا مکہ دیکھنا لا رکعت پڑھ کے مسکرا کے تختہ دار تے چڑھ گئے اللہ پاک نے بدکیں جا سبب بنائے حضرت خبیب نے جے اے ڈر نہ ہویا مکے دے کافر آکھے نا موت دے ڈر کے نماز پیا پڑھ دے اگر اے جملے سنن دا خطرہ نہ ہویا آج خبیب کو جڑا لطف نماز دے 2 رکعتیں وچ آئے زندگی دے کہیں موڑے چ نہیں آیا میں نماز پڑھ کے اللہ کے مدد منگی ہے ہن میرا دل مطمئن ہے والا دے کھڑے ہیں آدھے کھڑے ہیں ہی نہ اقتلو آدھے کھڑے ہیں لست ابالی ہی نہ اقتلو مسلمان علا ای شکن کان للہ مسرائی مکے والے ہونا پھٹا چھک گنو پھانسی دیو میں سجے ڈہاں یا کھبے ڈہاں یا اگو ڈہاں یا پچھو ڈہاں جیڑے پاسے ڈھائے کے شہید ہوں میں کو کوئی پرواہ نہیں میں اللہ کی مدد مانگی دیئے میں اللہ کی مدد مانگی دیئے اللہ دے نبی دے یاراں دی عادت آئی جڑے ویلے مشکل وقت آویا جڑے ویلے مصیبت دا وقت آویا اللہ دی بارگاہ وچ نماز پڑھ دے آتے کو تیجے صحابی دی بات سناؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن نبی پاک دی 10 سال خدمت کی تھی حضرت انس نے حضرت انس آدن میری کچھ زمین دا حصہ جڑے مدینہ پاک کے باہر تہائی بنجر تے غیر آباد 61 سالی دا دورہ بارشاں کہنان جا بیان زمین میری آباد کہنا آئی حضرت انس آدن میں ٹور پیوں مدینے دے باہر اپنی زمین آلے پاس میں بن کنے زمین دے وچ حضرت انس آدن زمین دے وچ حضرت انس 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی 10 سال نبی دے کٹھے رہ کے جڑا کچھ نبی کے سکھے وہ کچھ ہی کرنا سی نا نہیں سمجھ آئی آدن میں زمین دے وچ 2 رکعت نماز نفل پڑھیم تے دعا کی تھی اللہ میری بنجر زمین آباد کر رہے حضرت انس آدن میں جا مدینے کہنا پہنچا میں اللہ پاک نے بارش دے دی تھی میری فصل دی خیر تھی پئیے زمین اللہ نے آباد فرما چھوڑی ہے جیڑے ویلے مشکل وقت آویا جیڑے ویلے مصیبت دا وقت آویا صحابہ کرام دی عادت آئی اللہ دے نبی دی بھی عادت آئی تے آتے کو بات سناوان نبی دے یارے دی بھی عادت آئی اللہ دے ولییں دی بھی عادت آئی جیڑے ویلے مشکل وقت آویا اللہ مدد فرما دینا اللہ دا ولی گزرے جندہ نا چرائے جے صحیح بخاری جے واقعہ موجود ہے نماز کھڑا پڑ گا اما آواز نے رہ گئی ہے نماز دی حالت جا
अम्मा को जवाब नहीं सी देता, दूजी बारी अम्मा ने सजे जवाब नहीं सी देता, तीसरी बारी अम्मा ने सजे जवाब नहीं सी देता। माँ को कोई परेशानी है ते आख बैठी है वह पुत्र जुरैजा ओ ती तेरे ते मौत ना आसी जे ती गंदी औरत तेरे मथे ना लग सी। प्यू माँ को न परेशान किया करो। नमाज जो पढ़ते खड़ो वो ना नमाज जे प्यू माँ सदे नमाज नफिल तरोड़ दो, लेकिन प्यू माँ को कांड ना करो। इतना मकाम है अब्बे ते अम्मा दा शरीयत ने बनाया। भाई जान तू केड़े खेत दा माली है, प्यू माँ नाल तू इवें करें? रब ने उन्हां दी इज्जत बढ़ाई है। मां सदी बैठी है, पुत्र ने जवाब नहीं था। देखना मेरे इधर बंदा वली है, नेक है। अच्छा वे पोतरा गंदी औरत मथे लग सा। अच्छा एक बी गल दसा भाई जान, प्यू मां एक ऐसे वली नहीं, ये औलाद दे हक के दुआ चा करन ते अल्लाह कबूल करन दे। जे औलाद दे हक के चे बद दुआ चा करन ता भी अल्लाह कबूल करन दे। बच्चा करी ना दी बद दुआ के त घिद्या करी ने के दुआवा ख्याल करी। हजरत जुरैज हैरान थी गए, वक्त गुजरता रह गए। इरड़े अम्मा फौत थी गई है, वक्त गुजरता रह गए। शोर होंदा वस्ती है नमाज दी चसना आंदी आई। टुर पैन ते बाहर की जंगल आ, जंगल दे विच वन किने खैमा लाने, उथा नमाजा पढ़दे रहंदे उठाइयां। बंदा नेक आ ते नेक बंदे दीनदार बंदे वैसे खूबसूरत लगदन। ते कोई औरत आई जड़ी गंदी सोच दी मालिक आई, ओ जुरैज ते आ गई ते फरेफ्ता थई ते ऊ गैर अखलाकी जुर्म दी दावत दी। ओ ते अल्लाह दा वली आ, ऊ ठुकरा दी। ऊ को ते गाल चंगी ना लगी। ऊ के अच्छा मैं देख गिनसा, मैं ते को देख गिनसा कि मैं नमाज़ां पढ़ी हन त कि मैं नेक बनी दे। तैं साड़ी बात नहीं मननी तक मैं देख गिनसा। ऊ बल क्या कीता, ओ वैसे उंदी आदत आई, उंदे कहीं बे नाल ताल्लुकात हन ते बे दे ताल्लुकात दी वजह तू को बाल जा पिया ते लोग उंदे उते हमला आवर थे। भाई बाल केडो आंदा ऊ के भी बाल जुरैज वलीद है। बाल मां दी बददुआ पूरी थीवनी आई ते ई अपना एक्शन घिनना हा। जुरैज अल्लाह दा वली खैमे च अल्लाह दी नमाज खड़ा पढ़ दे। बस्ती वाले आग असा कन्ने दे तू माशाल्लाह पक्के हैं किवें सब कुछ। कोई आखे ना भी कान तोरा कुत्ता चाहिए, कुत्ते दे पीछे द्रोकड़ी कान देख सू वेले जले हौक पोसू कुत्ता जले लभण इवें कहना। वे करी तहकीक भी कीती करो, कोई फैसला करन के पहले हर कहीं गाल सुन के फैसले ना कीते करो। जरा ठड्डे थे करो, जरा सबर कीता करो, जरा हौसला कीता करो। इंदी सुन की दी हुण बे दी भी तो सुनो। दुहां फरीकें दी सुन के मिजाज बनावना सियाणे बंदे दा काम है। लोग में चातन चा सोटे जिन्हें औरत आके भज पाए आ गए ते आ करके पहले पहले उनकी झोंपड़ी सट्टी नहीं में ठा फा घात ली थी ने काख ने बचाया। जिमें चांदनी वाला पहले तुसा डिठे हशर पाकिस्तान दा हैं ना आख डिठे ने ना बाग इवें उन्हें कीता। आ करके बंद रोड कर दी ने कल्ला खड़ा शोदा नमाज दे विचों को पकड़े न जा। दाढ़ी वाला बंदा शरीफ आदमी बंदा सारे आकन वाला ने एक महीना वधाई हैं। इथा कोई नेक बंदे दे बारे इयो जी अफवाह उड़ावे सारे अक्सर ओ मियां ही कुल मोए ठीक है असा पता सारे पता क्या ला हौला वाला हुन तक इने पीछे नमाज़ां पढ़न से भाई चट थैन ना पता ना तहकीक ना गाल इवें जवान फैसला ठोक देते। वो पहले पूछता सही क्या पता कोई इस्लाम दुश्मन वैरी होवे जेड़ा को बदनाम पिया करे ना होवे तेरा हक के तू भी इज्जत दा दिफा कर। अदे शुक्र है असा इवें वदा उंदे हाल शुरू कर देना ये आ गए सारे। अच्छा नेक ते वली वाह वो औरत आदि खड़ी है बाल तेरा जुरैज कुटींदा पे मरींदा पे। मेरे देखो जरा जुरैज ते मुश्किल वक्त है या कहना बोले नहीं वे मैं आज इंशाअल्लाह मैं तकरीर मुकावनी कोई नहीं तुम्हारी मर्जी में उठी वजो हाँ इो हाल तो मैं नहीं मुकावनी। हजरत जुरैज कुटींदे बयान अल्लाह दा वली आई रजिस्टर्ड वली बुखारी शरीफ दा वली सच्चा वली सुच्चा वली पक्का वली इज्जतदार वली तेरे मेरे बनावन नाल वली कहना हां पक्का वली आ। थे मरीज जले बेहोश थे ना लोग सारे थकन कोट के वल होश है चाहे हाँ भाई चक्कर क्या है उन्हें के औरत दिए मेरा बाल जुरैज दा बाल है तू क्या इन्हें बारे सफाई ने नहीं उहाँ के होण क्या फायदा पूछण दा कख नहीं रखा।
پہلے تو کوٹ سٹ کچے ہوئے ہیں ہون آکھن لگے میری گال تے اعتبار کرے سو انہیں کیا کرے سو آکھن لگے جے اے بال خود علا کے آکھے جریج میرا ابا نہیں ول توڑا کیا خیال ہے وہ وقت شروع تھی گنی کٹڑ انہیں کہ اچھا وقت مزاق سارے نال بالی علینن بلا سجے جائے صوفی صاحبہ وقت بیا ہاں ساڑی وقت جلے ہوش ہے جٹن دے ہتھیں حکومت آویلا شالا توبہ اللہ انہیں کو سمجھیں گے ادھا چیتا ختم حضرت جریج جڑے ویلے ہوش جائے ہاں بھی کیا دیں آکھن لگے میری گال ہوا ہے جے بچہ خود آکھے انہیں کے بال بلا لینے انہیں آکھن لگے بال علاوے تو میں کھرا تساں جھوٹے جن علاوے تساں کھرے میں جھوٹا انہیں کہ ٹھیک ہے شاباش کی میں پیا کرے نہیں حضرت جریج بہوں وڈی باک ماری کھڑے ہیں تے بہوں وڈا دعویٰ کی تھی کھڑے ہیں کہ بال علا پوسی تے دعوے کو پورا کرنا تے کیا کرنا پائے گئے میری قوم دے لوگوں پہلے ہاتھ ونجو میں کو نور رکعت نماز اللہ دے نا دی پڑھن دو جڑے ویلے میں کو نور رکعت پڑھن دے سو والا اویں تھی سی جی میں میرے دل دی تمنا ہو سی اللہ میری ضرور مدد کرے سی سارے وات پٹ کے کھڑے ہوئے تے جریج اللہ دے سامنے قیام کھڑا کرے جریج کو پتہ میری پریشانی دا علاج نماز ہے میری عزت بچن دا علاج نماز ہے میں کو بھیجتے ہوں کہ بچن دا علاج نماز ہے دو رکعت نماز پڑھی نے نماز پڑھن دے بعد آدن بال کوڑتے گھنو سارا علاقہ کٹھا بال دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن تصاوے بچیا تیرا بابا کھانے حوالے دا میں ذمہ دارا سچا کوئی ولی ہوئے سچے ولی دی کرامت برحق ہے سچے ولی دے پیریں دی دھول میرے اکھی نہ سرمائے لیکن ہوئے پیر ہوئے ولی ہوئے اللہ دا ولی ہوئے باہیا ہوئے پکا نمازی لوگیں دی عزت دویری نہ ہوئے نشائی نہ ہوئے نسوارہ دے کے دم شروع نہ کرے نہ ہوئے سگریٹے حکے دے گزارا نہ کرے نہ ہوئے لوگاں دے گھر دی حویلی اچنا وردہ ہوئے لوگاں دے مال کھاون دے چکر جنا ہوئے سچا ولی شرم والا ولی ہوئے حیاء والا ولی ہوئے اللہ دے ولی برحق ولییں دی کرامت برحق لیکن ولی ہوئے سچا حضرت جریج نے یہ سر تے ہاتھ رکھ کے کہ دسا تیرا بابا کھونا نماز پہلے پڑھی کھڑے ہیں بچے علیندے کہنی ہوں دے لیکن بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے مدد منگی کھڑا ہو دے اللہ بچے دیاں بھی زبانہ کھلا دے رہے اے بچہ علا پہ ہوگا ابھی اروائی اے ڈنڈے سوٹے مارنا لے ہو میرا پیو بکریاں دا چرواہا ہے جریج نہیں سارے ٹھائے پہن تیرے آدن وے اللہ دا ولیہ معافی مانگ دیں تیرا گھر تک سونے دا بنا دیں تو سب تک عزیتاں دی چند تکلیفاں دی چند معاف کر دے حضرت جریج آدن معاف تک کر دی تمین لیکن میرے سامنے ذرا سارے بہو آج میں تو کو دل دی گال دساں میں کٹنگ دا کیوں رہ گیا ہوں آج تو کو دساں میرا گھر کیوں بھجدا رہ گئے آج تو کو دساں میں بدنام کیوں آیا سارے چپ کر کے بیٹھ گئے اے جریج کھڑا ہو گئے آدھے میری قوم دے لوگوں میں اللہ دے ولی دی نصیحت وے ماما دا دل نہ دکھایا کرو جڑا ماما دا دل دکھاوے اللہ دے نال ہی میں کرے نہ رہے اپنے ماما دا دل نہ دکھایا کرو اللہ نمازہ نہیں دے دا ماما دا دل نہ دکھایا کرو اللہ تہجدہ نہیں دے دا اللہ ایک باری ماں دیاں بددعاواں پوریاں کر دیں دے ہی واسطے میں کو سزا ملنی ہے جڑی میں کو اماں نے بددعا دیتی ہے حضرت جریج نے نماز پڑھی ہے اللہ نے عزت بچا چھوڑی ہے اللہ دے میرے ولییں دی بھی عادت آئی میرے نبییں دی بھی عادت آئی نبییں دے صحابہ دی بھی عادت آئی جڑے ویلے پریشانی دا وقت آویا نماز پڑھ کے مدد منگ دیا میں اللہ پریشانی دور فرما دیتا
اچھی آنکھوں اچھی آنکھوں مدد منگنی چاہیے کیڑی شاید دیکھو بھائی جان میں مسافر ہاں پردیس نماز دی عادت بناؤ اللہ دی قسم عادت بناؤ عادت بناؤ نماز نہ پڑھو تو ایویں تڑپو نماز پڑھ دے رہا سو اللہ کدیں تو کو تڑپن نہ دے سی منہ جھانا تھی مارے سی نماز دی عادت بناؤ کشے سنا ہوا یا بس کرا ہاتھ کھڑا کروا جڑے تھک کے بیٹھے ہو میری گال پوری تو تھی مارے ہوا 4-5 دی خیر ہے وات اللہ سے نواز خان کو بیا پوتر دے سی دو سڑے سی میں کو خیال ہی میں اچھا تو آپ کوئی سارے کو اللہ بال دینا ہو سی کہ کہاں نہیں دینا پیا تو سا کیوں عقیقے پی دے ہو سارے چپ کی تھی پہنی اندھے کرن خرید وال دے میں نہ اپنے کو ہیں وہ مٹھائی گھدی آیا حلوائی آلے کو لو لڈو شڈو تیڑی میں ٹرگا چھوڑا چال بھائی وہی اللہ جلے پوتر دے وے 2 بکرے کوہنے پندن جے دھی دے وے اللہ تے 1 بکرا کوہنا پندے اے عقیقہ ہے تے اے نبی پاک دا فرمان ہے نہ تے بال گروی ہوندے گروی جان دیو گروی دا مطلب ہے بابا گھڑی تیرے کے تے تیرا 500 روپیہ دے سان تے میں کو گھڑی دے اور 500 جے تک نہ دے سان گھڑی تیرے کے یہ 2 بکرے پوتر دیواری دے سو تے پوتر آزاد جے نہ دے سو تے اللہ دے دے تا دیتم لیکن ہے ہی میں سمجھو میرے کہ گروی یہ گروی ہے ان دی گروی چھڑواؤ یہ میں سمجھو ضمانت تے اللہ سے دیتے شخصی ضمانت تے بھی تو سا بکرے شکرے کتی ہیں پتہ نہیں سارے کتی بالن یہ عقیقے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہی واسطے میرا بھرا خیرات کیتی کرو اللہ دے نام تے بکرے ذبح کرنا سنت ہے بال دا نہ رکھنا چاہیے لہٰذا یہ چیزاں ضروری ہیں ان نال خیر برکت اندی ہے تے نمبر 2 نماز دا خیال نبی سی 7ویں دیوار عقیقہ کرنے ہیں آپ بچے دے نام دا اعلان کرنے ہیں نمبر 3 بچے دے سر دے وال لہنے ہیں چاندی دے برابر وزن کر کے والو چاندی کو اللہ دے نام تے صدقہ کرنے ہیں تے 7ویں دی بال دا ختمہ کرنے ہیں سمجھ آئیے نہیں یہ سارے کم میرے نبی پاک دی حدیث ہے دین تربیت ہے تے بھائی نواز سے بادے پہن بھی میں اپنے بال دا نہ رکھے معاذ صحابی دا نہ ہے بڑا پیارا نہ ہے اللہ تعالیٰ ان دی زندگی اچھ برکت پاوے آمین ڈھلی نہ کھو اچھی آکھو اللہ سارے دے بالیں اچھ برکت پاوے تے نامی نبی سی فرمائے سونے رکھے کرو سونے نہ رکھے کرو نامیں دی وجہ تو بھی بالیں دے قسمت تے نصیب تے اثر ہوں دے نہیں سمجھ آئی تے نہ آج کل جی میں دور ہے نا فلمی نہ ڈرامے آجے نہ اے بیماریاں ڈھیر آپ ہیں بلا بھی ایک چکر ہوں دے کہیں مائی کو یا جوان کو دسو جو سی بھی نہ رکھ بال دا وہ ایک دفعہ 4 موضییں چھ نظر مرے سی بھی یہ نہ پہلے ہے تک ہے نا او کہر وات بھی نہ او رکھنے جڑا کہیں دا نہ ہوئے چلو تھوڑی اپنی محبت ہے بارا نہ چنگا رکھیا کرو نبی سی فرمایا میں کو سب تو زیادہ نام ہے وچو 2 نا پیارے ہیں ایک دا نا عبداللہ ایک عبدالرحمن عبداللہ بھی بہت پیارا ہے عبدالرحمن بھی بولو تے اساں اللہ باویں جیڑا نا رکھے سے او نا دا پیو ماں کو پتہ ہی کا نہیں ہوندا اساں کئی دفعہ واللہ میں سچی گال کردا پیا نکاح پڑھاونے ہوویں نا تے بی بی دا نا پوچھو پیو کولو او والا نال والے کو کرک دے کیا نا ہے سوے وہ پتہ ہے کیوں نا جڑا رکھی پہ ہوندن او والا سڑے نہ کوئی نہیں جڑا نا ہے نا کہیں نا اللہ نوازو کو سڑے تھنی نازو اللہ دیوایا اون دا نا ہو سا دیوو اللہ وسائے دا نا ہو سا وسو آسی پیر بائی دا نا ہو سا پیرن پولیس ہی اگر کو گولن پوے دے نہیں گول سکتی شناسی کارتے بیا نا ہے وستی ہے جو دا نا بیا ہے مارکیٹ ہے جو دا نا بیا ہے کار بات ہے پیرو وہ نا سدھے کتے کرو اللہ سے سورۃ الحجرات اس قرآن دی آیت ہے چاہ دے ایمیں کیتا کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لوگیں دے نا وٹائے کرو لوگیں دے نا بولو لوگیں دے نا کئی نا ہی نہیں کہیں کو سڑے نہیں بننا پتہ میں کہ بننا کیڑا نا ہے کئی نا ہی نہیں کئی لوٹا کئی کیڑا نا اوہ بھائی جان نا سونے کیتے کرو یہ نامے دا بھی بڑا اثر ہوں دے تو سن کیا کہ تقریر مکینا پہ مول سے میں ساہ کجھے ذرا حال وال کی تمی تو رلال تے چلو آنکھو تے ایک دی بھی گال سنا چھوڑا کیا خیال ہے سنا چھوڑا راضی ہو جڑے ویلے مدد منگنی ہوئے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بولو بولو آج میں سویرے ناشتہ کی تہا ادھی روٹی داتے این ٹائم تک ول بھی کشے کانمی کھا دی ایک تجربہ ہے بھوکا بندہ چنگا پھڑتے آج میں تھکا شکا کوئی نہیں بیٹھا تے ماشاءاللہ قریب دو شکور سے میں کو بسکوٹی کھوائیں
چاہ نال اے بسکٹ ہاں بسکٹ درے نا حیال ہے کوئی اتنا کافی ہے دیسی گھیو جی ہاں دیسی گھیو ڈالٹا ہی تھا کڑے نہیں لبھا دیسی کھوئے دے سبحان اللہ پرام دے بعد لبڑا کہیں نہیں ہر کہیں آخرے مولی صاحب اللہ وارث دلو خیر نال ہاں ٹھار دیتا ہی جے دو آئیں اڑائی مائیں تیرا بابا اللہ مددگار ہے اور انشاءاللہ اللہ مددگار ہے توارے نال بڑی محبت ہے ہاں جی جڑے ویلے مدد منگنی پوے چلو آخری بات کرنے زیادہ نہیں سے کرنے جڑے ویلے مدد منگنی پوے کیا پڑھنا چاہیے بولو بولو کیا پڑھنا چاہیے آخری بات ہے اللہ دے میرے نبی دی عادت آئی میرے نبی دے بعد میرے نبی دے یاریں دی عادت آئی دلائل دے چکا میرے نبی دے یاریں دے بعد میرے ولیین دی عادت آئی یہ بھی دلائل دے چکا چوتھی تے آخری بات اللہ دے میرے سارے نبیین دی عادت آئی جڑے ویلے پریشانی آوے میرے کے مدد منگ دیاں تے نماز پڑھ کے منگ دیاں صحیح البخاری ہے جڑے ویلے حضرت اما سارا تے حضرت ابراہیم بادشاہ دے ہتھیں آ گیا جڑا ظالم بادشاہ حضرت سارا اندر آئی تے ابراہیم علیہ السلام باہر صحیح بخاری ہے اے بادشاہ گندی نظر نال اما سارا دو دیکھن دی کوشش کریں گا حضرت سارا اللہ کے دعا کریں دی اے میں تلے ڈھائے بندہ تے پھڑے کے پیریں جا بندہ وال دعا کریں جان اے بچ وینا تے وال سٹیج تے ونج بانا وال اپنے اتا تخت تے بے کے وقت ٹرائی کرنا ترائے باری میں ہویا آخر کار اما سارا دے وجود تو نہیں دیکھ سکیا اللہ سے عزت بچا چھوڑی ہے ہن میرے لگی اکھاں تلے کیتی بیٹھے ایویں وینا پہ پگرو پانی تھی آویں دے اپنے گھر وڑ گئے تے اتھوں اپنی دھی کو رلا ہے جیندا نا ہاجر ہا جے کو دنیا ہاجراں دے نام نال یاد کرنی ہے او کو گھننا ہے ہاتھ جھات پاتی ودے تے آکھن لگے اوے مائی اوے خاتون بڑی نیک عورت ہیں اے میری بیٹی بھی اپنے نال رلا وے ایویں تربیت کریں دی جی میں تیری تربیت تھی آئی ہے ایک کوئی عزتدار چا بڑا حضرت اما سارا کل ہی گئی آئی تڑو تھی کہ عدالت باہر پیندی آئی حدیث پا کے جندے ہاتھ پا کے ہاتھ چا عدالت باہر آئی حالت کیا آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندے واہو وایو صلی حضرت ابراہیم نماز دی حالت جانا تے انہ دے کندے تے ہاتھ مار کے آدھی ہے میرے سر دا تاج اٹھو اللہ نے توری نماز دی برکت نال ساری اندر مدد فرما دیتی ہے اللہ دے نبیوں کو مدد ضرورت ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں ولیوں کو مدد ضرورت ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں پیغمبریں کو مدد دی ضرورت ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ساری باتاں سمجھایا اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے مدد دی ضرورت تھی وے نماز پڑھی چا کرو میری میں اللہ تو کو مدد کر دے سا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام جڑے ویلے انہاں دے اوتے مشکل وقت تھا فرعون دا مقابلہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اے میرا موسیٰ میرا ہارون تو سمیں دے پیو فرعون دے سامنے جڑے ویلے تواڈے اوتے مشکل آون پوے نماز قائم چا کرائے میں اللہ تیری مدد فرما دے نماز قائم چا کرے میں اللہ تیری مدد کروا دے سا رب دے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیارا پاک دامن ہورا تیرا تک دیارا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد
رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیا راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین چار محدث گزرین کتی بولو چرائیں دا نا ہے محمد چرائیں دا نا کیا بولیں دے نہیں بے ولدیت مختلف ہے تو انہ دا نا کیا ہے بولو محمد نمبر ایک محمد بن جریر نمبر دو محمد بن خزیمہ جنہ دی صحیح ابن خزیمہ بھی ہے حدیث دی کتاب نمبر 3 محمد بن نصر نمبر 4 محمد بن ہارون سمجھن دی بھی چاریں دا نام محمد ولدیت مختلف محدثن حدیث دا علم حاصل کرن دی خاطر مصر دے علاقے چ روانہ ہوئے دین دا حدیث سکھدے ہن تے رات کو ہکے گھر چ رہندے ہن کوئی سمجھدے پے ہو میں سورج نہیں بیان کرنا منٹ وچ مکینا گا دین دا تعلیم حاصل کرنے ہن تے رات دا ہکے گھر چ رہندے ہن چارے بزرگ محدث ایک دیواری میں تھی آج جو چاریاں کولو کھاون دی کشے کوئی نہ آئی نہ ہی کوئی جیب خرچی آئی چرائے دی جیب خالی کھاون دی کشے کوئی نہ نہیں سمجھ آئی سیار اعلام النبلا ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے صحیح سند نالے بات لکھی ہے انہوں نے چاریاں صلاح کی تھی بھئی قرآن دازی کرنے ہیں جہاں دا نا نکھتا اوہ بندہ باقی ترائیں دا بھی تے اپنا بھی کھانے دا انتظام کرے سی بھامیں کہیں کہ مانگ آوے تا بھامیں کرے مزدوری سمجھ اندی پہ بھی نہیں اندی پہ سمجھ اندی پہ بھی قرآن دازی کی تھی گئی ہے تے قرآن دازی دے وچ نا نکھتے محمد بن خزیمہ دا نا نکھتے انہیں کہ شاباش تیدا نا نکھتے اور تو جانتے روٹی ساری جانے اسا مطمئن ہے محمد بن خزیمہ آکھن لگے ٹھیک ہے بھئی روٹی میرے ذمہ ہے لیکن این کرو ام حلونی میں کو تھوڑی جی محلت لے ہو ام حلونی میں کو تھوڑی جی محلت لے ہو میں کو وقت لے ہو انہیں کیا کرنے آکھن لگے حتی اسلی یا صلاة الخیرہ میں ذرا تھوڑا جی نماز پڑھ کے اللہ نال مشورہ تا کر گنا اللہ نال ایکو سڑے نماز استخارہ مشورے علی نماز استخارہ جان دے ہو استخارہ دا مطلب ہوندے مشورہ کہندے نال بولو بولو اچھا بھی گال لسی ونجا اے استخارہ آپ کرنا پندے کہیں بے کے نہیں کروانا پندہ ٹی وی تے آئے بیٹھے انہوں نے کہی بھی اپنا استخارہ کرواؤ اتنی فیس ہے نہ دسو ولدیت دسو تے اسا تواری طرفوں استخارہ کروں یہ نہیں ہوندہ اپنا استخارہ آپ کرنا پندے اور استخارے دا طریقہ ہے 2 رکعت نماز تساں صلاۃ الحاجت چا پڑھو دین دا تے بھاویں رات دا او پڑھ کے دعا چا کرو اللہ فلاں کام دا ارادہ ہے ای کام دے بارے اگر ایک کام میرے مفاد ہے تے میں کو تکڑا کر چھوڑ جے مفاد ہے نہیں تے میں کو بچا چھوڑ بس ای میں دعا کر کے ٹور پو اللہ تہاڈا جے دل پھیر چھوڑے سمجھو وہ اللہ دا مشورہ ہے وہ اللہ دا ٹھیک ہے میں روٹی گولنا لیکن میں کو نماز تا پڑھا رہے ہو اللہ نال مشورہ تا کر رہے ہو اور میرے دیکھو محمد بن خزیمہ نے نماز شروع کی تھی گال پوری کرا یا مقامہ کیا شروع کی تھی نے اونچا جواب رہے ہو یہ بڑی پتہ دی گال ہے کیا شروع کی تھی نے نماز مقائی نے سلام پھیرنے بندے گیٹ تے کھڑکائے دستک لیتی ہے بندے یہ دیکھو یہ مذاق نہیں لطیفہ نہیں گیٹ کھڑکائے نے بندہ باہر گئے محمد بن جریر سلام علیکم السلام کون بھائی وہ آکھن لگے میں مصر دے گورنر دا قاصد تے ایلچیاں
محمد بن ناصر کون ہے؟ انہیں کسی اے ہے. محمد بن جریر انہیں کسی اے. محمد بن خزیمہ انہیں کسی اے. محمد بن ہارون کیڑا ہے؟ انہیں کہ ہے. آکھن لگے 50 درہم تے دینار دی تھیلی ہے، یہ تساں چارے واسطے تے گورنر صاحب بھیجیے تے نال قسم دے کے آکھے نے جنے ویلے خرچہ مکے ساڈو سنیا کرائے اساں بھیج دے سو. اے آکھن لگے تو کو کیویں پتہ لگے اساں چارے ایتھا رہندے پئے تے سارے نام دا کیویں پتہ لگے؟ اے بادشاہ تے گورنر دا الچی آکھن لگے ہونے تھوڑی دیر پہلے سارا بادشاہ آرام او کو خواب آئے، خواب دے وچ کو 4 بندے دکھائے گئے تے اے جگہ بھی دکھائی گئی ہے تے انہاں دے نام بھی دسائے گئے. آکھیا گئے وے مصر دا گورنر تیری زمین تے میرے ولی 4 مہمان بھکھے انہاں دی خدمت تیری ذمہ داری ہے. بادشاہ جلدی نال اٹھے 50 درہم دی تھیلی بنائی ہے نال آکھے سی انہیں کو آکھو جتنا خرچہ مکے میرے ذمہ. اللہ سچا دے نماز پڑھن تہاڈا کم ہے، تہاڈی مدد کر دیوان میں اللہ دا کم ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ سارے بھرا دی دعوت قبول فرما. یا اللہ بھائی نواز صاحب انہاں دے باقی برادران انہاں دے والد صاحب معشوق خان یا اللہ سب دی محبت قبول فرما. یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے جتھوں چل کے ان سب دا چلاون قبول فرما. یا اللہ مولانا قاری عبدالشکور سے معاونت کرنن مدد کرنن ان دے بدلے انہاں دی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کا تشریف گھنن محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا قاری عبدالاحد محمدی صاحب، مولانا قاری ابراہیم محمدی صاحب، مولانا پروفیسر عرفان راشد صاحب، مولانا ثناء اللہ رحمانی صاحب، مولانا قاری الیاس صاحب اور ایویں ہی مولانا قاری اسماعیل ساجد صاحب اور دیگر اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما. یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما. یا اللہ پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ فصلیں دی خیر فرما. یا اللہ کاروبار دی تجارت دی خیر فرما. یا اللہ شر شیطان تو بچا، فتنے تو بچا، اللہ نقصان خسارے گھاٹے تو بچا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا.